عمران خان سے شکوہ کیا کہ آپ نے یہ بھی چینی صدر کو بتانا تھا کہ آپ کی وجہ سے 4 مہینے کی تاخیر ہوئی اس دورے میں، تو کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے وہ ایک بینٹر سا تھا، ایک مذاق سا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ شکایت کرنا چاہتے وہ خود کر لیتے، وہ ایک مذاق تھا جو چلتے چلتے ہاتھ ملاتے ہوئے جیسے خوش مزاجی کے طور پر انہوں نے کہا جی آپ یہ شکایت کریں. خان صاحب نے کہا کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا تھا، آپ نے بتایا یا نہیں بتایا، تو ایک دونوں طرف کی بات تھی. خان صاحب کا کیا موقف ہے کہ کیا ان کی وجہ سے دورہ ملتوی نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے تو کہا کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کی وجہ سے ملتوی ہوا یا چینی حکام کی اپنی کوئی مرضی تھی. تو یہ اس بات کی واضح طور پہ آپ لوگ تردید کر رہے ہیں کس بات کی؟ کہ یہ دورہ جو ہے چینی صدر کا جو ملتوی ہوا تھا اس میں تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں. ہم تو ہمیشہ ہی تردید کرتے رہتے ہیں. نواز شریف کا رول ہے، پی ایم ایل نون کا رول ہے کہ حالات کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنے کی وجہ سے ہوا تھا تو حالات اتنے خراب ہی نہیں کرنے تھے بھائی. کل کیسا لگ رہا تھا؟ آپ اتنے عرصے بعد مشترکہ پارلیمنٹ کے سیشن میں آپ واپس آئے اور چینی صدر بھی یہاں پہ موجود تھے. آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی ایک کامیابی ہے بہت بڑی؟ میں سمجھتا ہوں چینی صدر اور پاکستان کے تعلقات، پاکستان کے عوام کے اور چین کے عوام کے تعلقات، یہ ہم سب لوگوں کی عوام کی ایک کامیابی ہے اور یہ نئی نہیں ہے. یہ کریڈٹ جو چین کے ساتھ کوآپریشن کا یہ تو پرانا تاریخی اعتبار سے ساری حکومتوں نے کیا ہے اور یہ چین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. جب چین ایک مشکل میں تھا، دنیا کے ساتھ اس کے روابط نہیں تھے، آئسولیٹڈ تھا، تو پاکستان کے ذریعے وہ راہداری ہوئی. جو ہنری کسنجر گئے، ملاقات ہوئی اور پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی. صرف ملاقات نہیں بلکہ ان تعلقات کو نارمل پر لانے میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. اسی کے بعد تو چین جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا بھی ممبر بنا. اس حکومت کو آپ کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ پہلے تو کسی حکومت نے معاہدے سائن نہیں کیے؟ نہیں، ہر حکومت نے معاہدے سائن کیے ہیں. اس سطح پہ آ کے تو ہر حکومت نے معاہدے سائن کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں 46 بلین روپیز کا معاہدہ، یہ 46 بلین روپیز کے اندر یہ تو پتہ چلے آپ کو کہ کتنا اس میں لون ہے اور کتنا اس کے اندر ایکویٹی ہے. تو ایکویٹی جو ہے وہ صرف 8 بلین ڈالرز کے قریب ایکویٹی ہے. 8 بلین ڈالرز اگلے 15 سال کے اندر 8 بلین ڈالرز میں سے 4 بلین حکومت پاکستان کی ہے، 4-5 بلین ان کی ہے، تو تقریباً 500 ملین ڈالرز پر ایئر آئے گا. یہ 46 بلین کا پروجیکشن ہے کہ لونز لیے جائیں گے. آپ ان معاہدوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے معاہدوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے. دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت معاہدے کرے کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو ہم اپوز کریں گے. ان معاہدوں کے اندر ہم ٹرانسپیرنسی چاہیں گے. راہداری کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ روٹ کے معاملات کے اندر ٹرانسپیرنسی پیدا ہو، ہے نا، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں روٹ کے سلسلے میں بات چیت ہونی چاہیے. ان معاہدوں کے سلسلے میں اکنامک معاہدوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کے چیف منسٹرز کیوں شامل نہیں ہیں. اور یہ بھی میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ 46 بلین ڈالر کا کتنا اماؤنٹ پنجاب میں خرچ ہوگا اور کتنا اماؤنٹ دوسرے صوبے میں ہوگا. میرا خیال یہ ہے جو ہماری ٹیم نے اب تجزیہ کیا ہے کہ 95% پنجاب میں خرچ ہوگا. تو لہٰذا ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، تو لہٰذا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ معاہدے بھی رکھے جائیں، یہ بتایا جائے کہ انویسٹمنٹ کتنا کہاں پر ہو رہا ہے. دیکھو چھوٹے صوبوں کو یہ اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں نا. لیکن چھوٹے صوبے جب دھرنا دینے میں مصروف تھے تو اس وقت اگر وہ چینی حکومت سے رابطے کر رہے ہوتے تو آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے یہ آپ نے بات بالکل غلط کی. یہ آپ طنز کر رہے ہیں چھوٹے صوبوں پر. میں ایک ایشو کو اٹھا رہا ہوں. خیبر پختونخوا کی حکومت چیف منسٹر کے پی کے نے کیوں نہیں یہ معاہدے کیے جو کہ پنجاب کا چیف منسٹر کا؟ بھائی صاحب، پنجاب کے چیف منسٹر کو پرائم منسٹر صاحب لے گئے اور یہ حکومتوں کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہ نہیں آیا تھا تو لہذا 100% کام پنجاب میں ہو جائے. نہیں ہو سکتا نا. یہ تو آپ کے وزیر اعلیٰ آج خود یہ براہ راست اعتراض کر رہے ہیں. وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. تو وہ خود انہیں کیوں نہیں کیا یہ سب کچھ؟ وہ چین کب گئے؟ یہ خود نہیں ہوا، یہ اسٹیٹ کے ذریعے قانونی طور پہ یہ رکاوٹ ہے. سمجھ نہیں رہے. ہاں، آپ سمجھ نہیں رہے. اگر گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ نیگوشیٹ کرتی ہے تو نیچے سے جا کر دوسرے نہیں کرتے. آپ اس فرق کو محسوس کریں. آپ اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض کو ویلڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ویلڈیٹی یہ ہے کہ سارا معاہدہ ایم او یو سینٹرل گورنمنٹ سائن کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے بیچ میں جا کر کوئی اور حکومت جا کر شامل ہو. نہیں ہوتا unless the central government wants that government to be invited. ہم انوائٹ بھی نہیں کیا گیا. آپ کی تو کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ خود فون کر کے پرائم منسٹر آف چائنا کو فون کر کے ہمارا پریزیڈنٹ آف چائنا آپ کا چیف منسٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس کراتا رہا کے پی کے میں سرمایہ کاری کی. دبئی میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے تو پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ چائنا میں کیوں نہیں گئے آپ؟ یہی ہمارا اعتراض ہے. آپ بالکل آپ کیوں نہیں گئے؟ ہمارا یہی اعتراض ہے کہ نہیں بلایا، وداؤٹ انویٹیشن نہیں جائے گا. آپ کا ہمارا یہی اعتراض ہے آپ سے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا.
تو آپ نے جو کانفرنس کرائی اب سرمایہ آپ کاری سمجھ کی، جائیے اس کا کیا جواب آیا آپ کو؟ کیا رسپانس ہے؟ بہت پازیٹیو آیا، بہت پازیٹیو اس میں کوئی کنکریٹ معاہدے ایسے ہوں گے آئندہ چند سالوں میں کے پی کی عوام کے لیے؟ بالکل بہت ہیں. آپ یہ چیف منسٹر کے پی سے معلوم کریں، وہ لسٹ آپ کو دیں گے. بہت معاہدے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے، کے پی کے کی عوام کے لیے بھی معاہدے ہیں اور سمجھوتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. مگر یہ نگلیکٹ کی بات، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ نگلیکٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھ سے سندھ کا پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھ سے سندھ کا بھی پوچھیں. سندھ کا چیف منسٹر پارٹی کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں، پارٹی کی نہیں، آپ تو پاکستان کی بات کریں نا. جو پریزیڈنٹ آف چائنا آیا تو یہ پاکستان کے لیے آیا ہے، کسی صوبے کے لیے نہیں آیا. اچھا، آخر میں یہ بتا دیں جلدی سے کہ تحریک انصاف اب 246 میں جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے، تو وہاں پہ جو شناختی کارڈ کی اب شرط جو رینجرز کی طرف سے ہے، شہریوں پہ لگائی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی بات، شناختی کارڈ تو ہونا چاہیے. کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شناختی کارڈ کچھ پارٹیوں کی طرف سے رکھ لیے جاتے تھے اور ووٹنگ سے پہلے، یا ایک سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ریکوائرمنٹ؟ رینجرز نے بتایا خود کے شناختی کارڈ بوریوں میں بند ملے تھے ان کو 90 سے. ہم نے نہیں بتایا. تو یہ ایک وجہ ہے. جی ہاں. چینی صدر کا دورہ تو ختم ہو گیا، تو کیا خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کی حکومت بھی ہے، اتحادی حکومت ہے آپ تحریک انصاف کے ساتھ، کیا کوئی احساس محرومی پیدا ہو گئی ہے؟ کچھ گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے کہ بہت سارے معاہدے جو پنجاب کے لیے کیے گئے کے پی کے میں بھی ہو سکتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے کہ چین کے صدر کا دورہ یہ پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ہے. ہم ویلکم کہتے ہیں اس کو اور اس کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. باہر طور اس میں چاہیے یہ تھا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں پیش تھے، اس طرح دوسرے وزیر اعلیٰ بھی اس میں موجود ہوتے تو احساس محرومی نہیں ہوتے. شکایت ہے باہر طور، اور یہ جو پروجیکٹس منظور ہوئے ہیں اس میں اکثریت پنجاب کے لیے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی احساس محرومی ہے دوسرے صوبوں میں. اور ہمارا خواص ہوگا وفاقی حکومت سے کہ اس احساس محرومی کا ازالہ کر لے. اچھا، کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں صوبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور آپ کی اتحادی حکومت کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. ہمارے اتحادی ہیں وہ، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بہت سے معاہدے ہو جائیں صوبہ سرحد میں، ترقیاتی منصوبوں کی میں کافی پیش رفت ہو جائے، لیکن اس میں وفاق کا تعاون بہت ضروری ہے. وفاقی حکومت کی تعاون کے بغیر یہ ناممکن ہوتا ہے. باہر طور ہم نے اپنے لیول پہ، صوبائی حکومت کے لیول پہ کچھ کہے ہیں، کافی ایگریمنٹس بھی کہے ہیں، اور اس میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرو. جو آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں اس میں وفاقی حکومت کا مکمل تعاون حاصل تھا آپ کو؟ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 ترمیم کے بعد صوبوں کو کچھ اختیار حاصل ہوا ہے، لیکن وہ اختیار وفاقی حکومت کی تعاون کے بغیر مکمل طور پر نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ وفاقی حکومت کی تعاون بہت ضروری ہے. اس میں آپ نے کہا نا ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے ہیں، تو جو ایگریمنٹ آپ کر چکے ہیں اس میں وفاقی حکومت کا تعاون تھا یا نہیں؟ جو اختیار صوبائی حکومت کو دے گئے ہیں اس کے تحت کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت اس میں پورا تعاون نہیں کیا ہے. یہی کہوں گا. جو صوبائی حکومت کو اختیار ملا ہے اس کے تحت آپ جو ہیں وہ معاہدے نہیں کر سکتے تھے جیسے پنجاب نے چائنا کے ساتھ کیے ہیں؟ نہیں، پنجاب کو تو مکمل سپورٹ اور سرپرستی حاصل ہے. مثال طور پہ کیا سپورٹ چاہیے آپ کو وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کی جماعت کو؟ یہ کہ جتنے بھی ڈونرز ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں، اس کے وفاقی حکومت کی اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے. جو وہ اعتماد ہمارے صوبے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے پھر ہو سکتا ہے. مثال لینا کسی ایک منصوبے کی کہ جہاں پہ وفاقی حکومت نے آپ کو انکار کیا ہو تعاون کرنے سے. نہیں، ایسا تو خیر بار طور نہیں ہے، لیکن جو پنجاب کو جو اس کا شیرباد حاصل ہے، اسی شیرباد کا وہ دوسرے صوبوں کو نہیں ہے. بات تو کر دی، لیکن کوئی مثال دینا کہ آپ کے ساتھ کس منصوبے پہ تعاون نہیں کیا وفاقی حکومت؟ جتنے بھی ڈونرز آتے ہیں جی، سب سے پہلے وفاق کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور وفاق کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد وفاق کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہر صوبے کو اس کے ساتھ وہ اس کو فارورڈ کر لے، اس کے ساتھ رابطے میں رکھ کے. تو وہ رابطہ نہیں ہوا ہے کے پی کے سے. تو چیف منسٹر کے پی کے کو کس نے روکا ہے ڈونر سے رابطہ نہ کرنے کے لیے؟ آپ لوگوں نے ایک باہر کانفرنس بھی بلائی ہے، سرمایہ کاری کانفرنس بھی، تو پھر اس میں آپ کی کیا پیش رفت ہے؟ اس میں بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب تک وفاق کی شیرباد حاصل نہ ہو، اس کی سرپرستی حاصل نہ ہو،
تو اسی طرح مکمل مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اہداف حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو جو آپ نے ڈونرز کی کانفرنس بلائی تھی، ایک انویسٹرز کی کانفرنس دبئی میں یا باہر آپ نے بلائی تھی، تو اس میں وفاق نے آپ سے تعاون کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کچھ حد تک کیا، لیکن جس طرح کہ ہونا چاہیے اتنا نہیں کیا۔ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں، آپ اس کا کریڈٹ موجودہ حکومت کو دینا چاہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے، جو بھی پاکستان چیز کے لیے اچھی چیز ہوگی اس کی ہم خیر مقدم کریں گے۔ اس میں ہم حکومت سے یہ کہیں گے کہ قوم کو کانفیڈنس میں لیا جائے، بتایا جائے کہ یہ اکنامک کوریڈور جو ہے یہ اس کا روٹ ہے کیا، کن کن جگہ سے گزرتا ہے، کیا کوئی روٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، کیا یہ اوریجنل روٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ 15 سال کا معاہدہ ہے، ان 15 سال کے معاہدے میں شروع میں کیا ہو رہا ہے، بعد میں کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً 37 ارب جو ہے وہ انرجی پروجیکٹس کے لیے، اور انرجی پروجیکٹس میں یہ جو لون ہے یہ چائنیز کمپنی کو چائنیز گورنمنٹ دے گی اور اس کی ساورن گارنٹی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی۔ تو یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہ کمپنیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اس کی جو مشینری ہے وہ چائنا سے آئے گی۔ تو چائنا سے جو مشینری آئے گی اس کے لیے یہ رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جس میں انویسٹمنٹ ہو، جس میں ڈیٹ ہوگی، لیکن اب ڈیٹ ورلڈ بینک IMF کے بجائے ہماری ڈیٹ جو ہے وہ چائنا کی ڈیٹ ہوگی، تو ڈیٹ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ باقی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قومیں جو ہیں وہ فیصلے اپنے مفاد کی پر کرتی ہیں، قوموں میں دوستی نہیں ہوتی، ملکوں میں مفادات ہوتے ہیں، اور مفادات مشترکہ جہاں پہ ہوں تو وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا مفاد ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چین کا مفاد یہ ہے کہ ان کا جو شنجیانگ کا ریجن ہے، جو ویسٹ ہے، اس کے لیے ایک کوریڈور بن رہا ہے جہاں پہ ان کے مصنوعات، باقی چیزیں نہ صرف پاکستان میں آ سکیں گی بلکہ مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں جا سکیں گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آخری چیز یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر معاہدے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بہت ہوئے ہیں، چین کے، باقی بھی، لیکن اگر اس کے لیے حالات موافق نہ بنائے گئے اور صحیح طریقے سے اس کے عمل درآمد نہ کیا گیا تو یہ معاہدے رہیں گے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اچھا، وزیر اعظم نواز شریف نے یہ کہا ہے اور کہ سیاسی جو ہے وہ تسلسل، جمہوریت کا تسلسل بڑا ضروری ہے، سیاسی توازن جو ہے وہ بہت ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے۔ تو کیا تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی تسلسل اور حکومت کا تسلسل بھی ضروری ہے سرمایہ کاری کی کامیابی کے لیے؟ ہماری ساری تحریک جو ہے وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، ہماری ساری تحریک جو تھی وہ یہ تھی کہ جو حکومت کی بنیاد ہے یا نظام کی بنیاد ہے وہ ایک شفاف انتخاب میں ہے۔ اگر انتخاب شفاف نہیں ہوگا تو کوئی بھی حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ تو حکومت کو مستحکم ہونے کے لیے حالات جو ہیں اور انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے تحریک چلائی، اس لیے جوڈیشل کمیشن بنی، تو اس کے ہم انتظار کریں گے اس کا کیا فیصلہ ہے۔ آپ ان معاہدوں کو مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس کے تسلسل کی یقین دہانی کراتے ہیں بطور سیاسی جماعت؟ دیکھیں، جو قومی سطح پہ، ریاستی سطح پہ معاہدے ہوتے ہیں وہ ہر کسی پہ لازم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر وہ عمل درآمد کرے، کیونکہ یہ ریاست کی کمٹمنٹ ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہا، امپلیمنٹیشن یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ آخر میں وزیر اعظم صاحب نے ایک الزام لگایا، خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ کی وجہ سے دورہ تاخیر کا شکار ہوا، تو اس واقعے کے حوالے سے خیال ہے کہ دورہ تاخیر کا شکار ڈی چوک میں کی وجہ سے دورہ تاخیر، یہ تو خیر سیاست ہے، سیاست نواز شریف صاحب کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس دفعہ بھی سیاست کرنے کی آپ تو سیاست نہیں کرتے؟ نہیں، ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ طالبر صاحب، یہ جو چینی صدر کا دورہ ہوا ہے، یہ اتنے معاہدے جو دستخط ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی جب وفاق میں حکومت میں تھی تو آپ کے دور میں یہ اتنے معاہدے دستخط کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا؟ آپ لوگوں کی طرف سے کوشش کی گئی، کیا ہوا؟ کوشش تو ہمارے دور میں بھی کی گئی اور ہمارے دور میں بھی اچھے تعلقات رہے، لیکن یہ جو پیکیج ہو، واقعی پیکیج
ہمارے اس دور میں نہیں آیا, ابھی اس دور میں آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پیکیج ہے جو پاکستان کو ملا ہے, لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس پیکیج میں ٹینڈرنگ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونی چاہیے. دوسرا یہ جن باتوں کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان باتوں پہ اور ان محکموں میں خراب کیا جائے گا ان پہ کیا جائے, اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ نمونے سے وہ سارا کچھ کیا جانا چاہیے. اور ہم نے اس کو یہاں پر ایجنمنٹ موشن موو کیا ہے, تقریباً ہو گیا ہوگا یا تو صبح ہو جائے گا. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ آئے اور پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو اور اس کے بعد چلے, اور یہ صحیح ہے. اٹ گوز ٹو دی کریڈٹ آف نواز شریف کے پریزیڈنٹ آف چائنا کیم اور اس نے آ کے یہ پیکیج دیا ہے. ان پالیسیوں کا اور ان معاہدوں کا تسلسل جو حکومت کے بدلنے سے بھی جاری رہے گا, اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سمجھتی ہے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. پاکستان کی پالیسی بیوروکریسی بناتی ہے, اس کو وہی رہنی چاہیے. پوری دنیا کا یہی اصول ہے کہ بھئی گورنمنٹس آتی ہیں اور جاتی ہیں, لیکن اس ملک کی پالیسی چینج نہیں ہوتی. پالیسی شوڈ کنٹینیو ٹو بی. مگر آپ کی حکومت نے اور زرداری صاحب نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جاتے جاتے افتتاح بھی کیا تھا. آپ کی جو اگلی حکومت آئی نواز شریف صاحب کی, انہوں نے اس گیس پائپ لائن کے حوالے سے تو کوئی پیش رفت نہیں دکھائی. تو پھر یہ آپ کی کریڈیبلٹی اور ساکھ متاثر نہیں ہوگی پاکستان کی حکومتوں کی اس طرح سے؟ ہماری کریڈیبلٹی متاثر نہیں ہوگی, البتہ موجودہ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ضرور ہوگی. اسی لیے بارہ میں یہی کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو گورننس کو بہتر کرنا چاہیے. ان کی گورننس میں لیک کرتے ہیں, پھر چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو. امریکہ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاہدوں کے بعد پاکستان کی امریکہ سے زیادہ چین کی طرف رخ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے؟ نہیں, امریکہ کا اپنی جگہ ہے. پاکستان کو اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے. اس کو پہلے اپنے پڑوس کو ساتھ رکھنا چاہیے. پڑوسیوں کو ساتھ رکھنے کے بعد چھوڑنا کسی کو نہیں چاہیے, اور ہماری نیوٹرل فارن پالیسی ہونی چاہیے. نعیمہ کشور, جمعیت علماء اسلام. نعیمہ, چینی صدر کا ایک کامیاب دورہ ہوا ہے بظاہر, تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے اس دورے میں اور ان معاہدوں میں کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک خوشخبری کیا اور ایک نئے پاکستان کی شروعات ہے, اور ایک یہ مستقبل میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے لیے اور عوام کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگا, کیونکہ اس کے تحت جو معاہدے سائن ہوئے ہیں, خاص کر جو چائنا کارڈر کی ہم زیادہ بات کرتے ہیں, اس سے ہمارے وہ علاقے جو پسماندہ رہ چکے ہیں, اگر اس پہ صحیح طرح سے عمل درآمد ہوا, کیونکہ ہم حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اس پہ اسی طرح عمل درآمد ہوگا جس طرح شروع میں وہ روٹ تھا, تو میرے خیال میں جو ہمارے وہ علاقے جو پسماندہ رہ چکے ان کی ترقی میں ایک اہم کردار سنگی میل ثابت ہوگی. دوسرا جو ہمارا بڑا بجلی کا بحران ہے, اس میں پہ قابو پانے کے لیے ایک اہم پیش رفت کے طور پر ہم لیے جائیں گے, اور میرے خیال میں یہ ایک کامیاب اور اچھا دورہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. نہیں, میں کچھ شکوک و شبہات ہیں اقتصادی راہداری کے روٹ کے حوالے سے, اور یہ بھی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے کنونس کیا ہے, ان کو بتایا ہے. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب مطمئن ہیں کہ جو پرانا روٹ تھا اسی پہ اقتصادی راہداری بنے گی؟ یہ پچھلا جب بجٹ سیشن تھا اور بجٹ میں مولانا صاحب نے دیکھا, تو اسی وقت بجٹ سپیچ کے دوران مولانا صاحب اٹھ کے گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو آپ چینج کر رہے ہو, اور ان کے ساتھ پھر اگلے دن ان کو لے کے گئے اور اس کو وہ تمام روٹ دکھایا گیا. اور پھر ابھی 1 مہینے پہلے دورانی صاحب اور مولانا صاحب کے ساتھ مل کے احسان اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بھی تمام وہ جو شکوک و شبہات تھی وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو بظاہر کوئی ایسے نہیں لگ رہا کہ اس کو چینج کیا گیا ہے, اور انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہی پرانا روٹ ہے. تو اگر منسٹر ڈی آئی خان والا روٹ, ڈی آئی خان والا, اور وہی جو ہمارے بلوچستان کے ایریا کو کور کر رہا ہے وہی ہے, تو میرے خیال میں پھر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے اگر وہی روٹ ہے تو. اچھا, یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے آپ کی کیا تجویز ہوگی, خاص کر ان تمام چیزوں کو شفاف رکھنے کے لیے؟ ایک تو اس کی شفافیت ہونی چاہیے, کیونکہ پھر فوراً ہم پہ اعتماد نہیں کریں گے. اگر جس طرح ہمارا کرپشن کا ایک ہے وہ اس پہ قابو پانا چاہیے. دوسرا سب سے اہم سیکیورٹی ہے کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے, اور جو سیکیورٹی کے الگ اس کے لیے ایک وہ بنایا گیا ہے, تو وہ ایک اچھی پیش رفت ہے. تو میرے خیال میں ان 2 چیزوں پہ اگر زیادہ ہم توجہ دیں, میرٹ پہ ہم فیصلے کریں, تو یہ اگر پائے تکمیل تک پہنچے تو ایک بہتر اقدام ہوگا.
آپ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ان معاہدوں کے دستخط کرنے کے بعد پاکستان معاشی طور پہ اب امریکہ پہ اتنا ڈپینڈنٹ نہیں رہا جتنا اب چین پہ ہو جائے؟ سب نے آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے اپنے پریس میں یہ خبریں چھپی تھی کہ کبھی بھی امریکہ نے بھی اتنا زیادہ پاکستان کے ساتھ مالی امداد نہیں کی یا ان کے ساتھ ایسے اقدامات نہیں ہوئے جس طرح اس دورے سے ہمارے ساتھ چین نے کیا ہے. ایون جب افغانستان جنگ میں بھی ہمیں اتنا امریکہ سے فوائد نہیں ملے جس طرح اس ایک وزٹ سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی شفٹ ہے اور اب ایک دنیا ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں تمام ممالک کے ساتھ مل کے جو ہمارے رابطے ہیں ہمارے جو معاہدے ہیں وہ ہونے چاہیے. تب ایک جس طرح ایک گلوبل ولیج کا اب بن گیا ہے تب کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے. تو اب ہمیں اس چیزوں سے نکلنا ہوگا کہ ہمیں ایک ملک کے پیچھے ایک دم چلے کی طرح رہے, ہمیں دوسرے ممالک کے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے معاہدے کرنے ہوں گے. چین کے ساتھ 40 ارب ڈالر کے معاہدے یقیناً حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان میں سیاسی مخالفت اپنی جگہ, مگر جب بات دوست ملک چین کی آتی ہے تو یہاں پہ سیاسی مخالفت کی بھی گنجائش نہیں رہتی. جیسے آپ نے سنا اراکین اسمبلی نے ان معاہدوں کی حمایت کی ہے. چین کی حکومت نے تو اپنا کام کر دیا, مگر اب اصل کام ہماری حکومت اور ہمارے نمائندوں کا ہوگا کہ ان معاہدوں پر آنے والے وقتوں میں کتنے جلدی اور کتنے مؤثر اور کتنے شفاف انداز سے عمل درآمد ہوتا ہے. سیاسی طور پہ حکمران جماعت نون لیگ کو یہ معاہدے بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور خاص کر 2018 تک جب اگلے انتخابات آئیں گے تو اس دوران ان معاہدوں کی شکل میں جو سرگرمیاں شروع ہوں گی, جو نئی ملازمتوں کے دروازے کھلیں گے, تو یقیناً سیاسی طور پہ حکمران جماعت اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. اور یہی وہ وقت ہوگا جب حزب اختلاف کی جماعتیں اور سیاسی مخالفین ان کو ان تمام سرگرمیوں پر ایک عقاب کی نظر سے نظر رکھنی ہوگی تاکہ ان کی شفافیت کے حوالے سے وہ کوئی بھی ایسا غلط کام نہ ہو سکے جس کی توقع اور جس کا اظہار حزب اختلاف کے لوگ عام طور پہ کرتے رہتے ہیں. اپنے گریبان سے آج کے لیے اتنا ہی. متی اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.